नाज़रीन کرام، کالا جادو جو ہماری کہانی ہے آج اس کی دوسری ایپیسوڈ ہے، دوسری قسط ہے۔ اگر آپ نے پہلی قسط نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے آپ پہلی قسط کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، کل ادھر آ جائیو، ہم انتظار کریں گے، بس اب جا۔ میں خاموشی سے پتھر سے اٹھ گیا اور گردن جھکا کر واپس چل پڑا۔ دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی، پاؤں لرز رہے تھے، ایک ہلکا سا خوف بھی تھا اور دوسری طرف بے پناہ مسرت کا احساس بھی۔ واقعی اگر مجھے ایسی مستقل قوت حاصل ہو جائے تو پھر دنیا دیکھے گی کہ میں کیا بن گیا ہوں۔ خصوصی طور پر اس بات کو دل میں چھپائے رکھا اور اس بات کے منصوبے بناتا رہا کہ ہڈی کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ایک ترکیب سمجھ میں آئی، چنانچہ دوسرے دن گوشت مارکیٹ گیا اور اچھی خاصی مہنگی قیمت پر جانور کا پورا دست حاصل کر لیا، کیونکہ کسائی توڑے بغیر نہ دیتا اور بات عام ہو جاتی۔ اس کے بعد اسے کاغذ میں لپیٹ کر کندھے پر رکھتے ہوئے اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ ایک جگہ ٹیلے کے قریب بیٹھ گیا، پہلے سے لائی ہوئی تیز دار چھری کی مدد سے اس ہڈی سے گوشت صاف کرنے لگا۔ اسے صاف کرتے ہوئے طبیعت یک ہو گئی تھی، لیکن لگن کام کر رہی تھی اور بڑی مشکل سے صحیح سالم ہڈی نکالنے میں کامیاب ہوا۔ اوپر سے چیلیں منڈلا رہی تھیں اور گوشت پر جھپٹا مارنے کے لیے نیچی پرواز کر رہی تھیں۔ کئی بار انہیں اڑانا بھی پڑا۔ جب صاف ستھری ہڈی نکل آئی اور میں تھک کر پسینہ پسینہ ہو گیا تو اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ میرے ہٹتے ہی چیلوں کے غول گوشت پر جھپٹے مارنے لگے۔ میں برق رفتاری سے اسی جانب جا رہا تھا۔ یہاں سادھو مجھے ملا تھا، وہ اپنی جگہ موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر اس طرح مسکرایا جیسے اسے میرے آنے کا یقین ہو۔ پھر اس نے بڑی چاہت سے وہ ہڈی اپنے ہاتھ میں لے لی، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے، آنکھیں سورج پر گاڑ دیں اور نہ جانے کیا کیا بڑبڑاتا رہا۔ دیر تک اسی عمل میں مصروف رہا۔ اس کے بعد اس نے وہ ہڈی ایک پتھر پر رکھ دی اور مجھ سے بولا، اب تو کل شام ڈلے ہمارے پاس آنا، پرسوں جمعرات ہے نا؟ ہاں، کل ضرور آ جانا، ورنہ پھر تجھے ایک ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا۔ کس وقت آؤں میں تمہارے پاس؟ کوئی 6 بجے، اس نے جواب دیا اور میں نے گردن ہلا دی۔ وہ بولا، جا بھاگ جا، زیادہ دیر رکنا اچھا نہیں ہوگا۔ میں وہاں سے چلا آیا، بس یوں لگ رہا تھا جیسے میرا کام بننے ہی والا ہے۔ یار دوستوں سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن یہ کوئی بتانے والی بات نہیں تھی۔ ویسے بھی مجھے اس کے لیے منع کر دیا گیا تھا۔ اگر انہیں بتا دیتا تو وہ سب بھی سادھو بابا کی طرف دوڑ پڑتے۔ بڑی بے چینی ہو رہی تھی، بڑا تجسس تھا۔ دوسرا دن بھی نہ جانے کس طرح کٹا۔ تیار ہوا اور جیسے ہی 4:30 بجے گھر سے نکل آیا، سادھو بابا کا خیال دل میں تھا۔ وقت گزارتا رہا اور مقررہ وقت پر وہاں جا پہنچا۔ سادھو کے سامنے اس وقت نہ جانے کیا الا بلا رکھی ہوئی تھی۔ ایک طرف چھوٹی چھوٹی لکڑیاں آپس میں جوڑ کر رکھی گئی تھیں اور ان میں مدھم مدھم آگ سلگ رہی تھی۔ وہی چراند اور بدبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی جو پہلے دن میں نے محسوس کی تھی۔ ایک عجیب سا طلسمی ماحول تھا۔ بوڑھے سادھو نے مجھے دیکھ کر اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اپنا کام کر لیا ہے، اب تیرا کام باقی ہے۔ مجھے بتاؤ سادھو بابا، مجھے کیا کرنا ہے؟ پہلے وعدہ کر، میں جو کہوں گا وہ تو ضرور کرے گا۔ یہ وعدہ تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں بابا جی۔ تو پھر رک، سادھو نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر عقب کے پہاڑی ٹیلے کے پیچھے پہنچ گیا۔ وہاں سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں نہ جانے کس چیز سے بنا ہوا ایک بدہیئت انسانی شکل کا پتلا تھا۔ اس نے یہ پتلا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے اپنے لباس میں چھپا لے۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ بڑی کراہیت کا احساس ہوا۔ پتلا لجلجا اور بدبودار تھا، اس میں عجیب سی ٹھنڈک تھی، لیکن میں نے کسی بات پر توجہ نہیں دی۔ سادھو نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اب تو یہاں سے پیر پھاگن کے مجار پر جائے گا، سیڑھیاں طے کر کے اوپر جانا۔ قبر کے پیچھے جو 3 طاق بنے ہوئے ہیں، ان میں سے بیچ کے طاق میں یہ پتلا رکھ دینا۔ بس یہی تیرا کام ہے، بعد میں سب ہمارا کام ہوگا اور تیرے مزے ہی مزے ہوں گے۔ پیر پھاگن کے مزار پر؟ میں نے سہم کر کہا۔ دل کے کسی گوشے میں کچھ ایمان باقی تھا۔ پیر پھاگن سے بچپن سے عقیدت تھی اور ساری آوارگیوں کے باوجود ان کا احترام دل میں تھا۔ اس کی وجہ شاید اس مزار سے منسوب کہانیاں تھیں۔ ای کام اب تجھے کرنا ہے، اس سے منہ موڑے گا تو ای دنیا تو ہار واسطے نرخ بن جائے گی۔ جا جلدی کر، نہیں تو رات ہو جائے گی۔ میں لرزتے قدموں سے واپس مڑا۔ دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ اگر پیر پھاگن کے مزار کا معاملہ نہ ہوتا تو میں خوشی سے اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتا، مگر نہ جانے کیوں دل کو ایک جرم کا احساس ہو رہا تھا۔
یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی غلیظ اور ناپاک شے اس مقدس جگہ لے جا رہا ہوں۔ کچھ دور جا کر میں نے گردن موڑی مگر بوڑھا وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ ناپاک پتلا مجھے اپنے سینے پر بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دور چل کر ایک اور عجیب احساس ہوا۔ پتلے میں انسانی جسم جیسی حرکت پیدا ہوتی جا رہی تھی، اور شاید یہ میرے خوف کا تخلیق کردہ احساس تھا کہ وہ پتلا مجھے اپنے سینے کے قریب کلبلاتا محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس میں جان پڑ گئی ہو۔ خوف و دہشت کے سرد لہریں میرے بدن میں دوڑنے لگیں، مگر میں اسے لباس میں سے نکالنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ مزار تک کا فیصلہ نہ جانے کس طرح طے کیا۔ مزار ایک ٹیلے پر تھا اور وہاں تک جانے کے لیے ٹیلے پر 19 سیڑھیاں تراشی گئی تھیں۔ میں نے لرزتے ہوئے قدموں سے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ اوپر خاموشی چھائی ہوئی تھی، چونکہ یہ مزار شہر سے بالکل باہر تھا اور یہاں زیادہ لوگ نہیں آتے۔ ہاں، جمعرات کو یہاں رونق ہوتی ہے اور کافی لوگ نظر نیاز کرنے آ جاتے تھے۔ عام دنوں میں بس چند مجاور یا ملنگ یہاں موجود ہوتے تھے۔ میں سہما سمٹا سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ دماغ ایک ہیجانی کیفیت کا شکار تھا اور بدن میں اینٹھن سی ہو رہی تھی۔ پاؤں مسلسل اوپر اٹھ رہے تھے اور میں بلندی پر پہنچتا جا رہا تھا۔ اچانک ہی ایک انوکھا احساس ہوا کہ 19 سیڑھیاں تو اب تک طے ہو جانی چاہیے تھیں۔ گردن اٹھا کر اوپر دیکھا تو دم بخود رہ گیا۔ مزار اتنا بلند نظر آیا کہ ہوش اڑ گئے۔ یہ 19 سیڑھیاں 1900 سیڑھیاں بن گئی تھیں۔ خوف کے عالم میں پلٹ کر نیچے دیکھا تو جان ہی نکل گئی۔ زمین سینکڑوں فٹ نیچے نظر آ رہی تھی۔ بدن پر شدید کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ بے شمار بار اس مزار پر آیا تھا مگر یہ اتنا اونچا تو نہیں تھا۔ اوپر نظر ڈالتا تو سیڑھیاں آسمان میں گم نظر آتیں، نیچے دیکھتا تو خوف سے آنکھیں بند ہونے لگتی۔ ہمت کر چڑھتا جا، پہنچ جائے گا۔ میرے کانوں میں وہی منحوس باریک آواز ابھری اور میں اچھل پڑا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ یہ آواز کہاں سے آئی؟ پھر اس کا مخرج علم میں آ گیا۔ میرے سینے کے قریب لباس میں پوشیدہ پتلا بول رہا تھا۔ رہی صحیح کسر پوری ہو گئی۔ میرے حلق سے کئی دہشت بھری چیخیں بلند ہوئیں۔ میں پلٹ کر نیچے بھاگا۔ میرے سینے کے قریب شدید ہلچل پیدا ہو گئی۔ پتلے کے ننھے نوکیلے ہاتھ میرے سینے میں چبھ رہے تھے۔ وہ مجھے روکنے کی جد و جہد کر رہا تھا۔ اس کی چبھتی ہوئی باریک آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ او پاپی، او مورخ، کیا کرے ہے؟ ارے تیرا ستیہ ناس بنا بنایا کام بگاڑے دے رہا ہے۔ ارے سنبھل، رک، ڈرنے کی ضرورت نہ ہے، ہمت سے چل، اوپر پہنچ جائے گا۔ میرے قدم نہ رک پائے تھے۔ مزید حیرت ناک بات یہ ہوئی کہ پہلے مجھے زمین نیچے نظر آئی تھی، اب اتنی نیچے نہ رہی تھی۔ میں آخری سیڑھی عبور کر رہا تھا کہ پاؤں لڑکھڑائے اور میں بری طرح نیچے گرا۔ نیچے پتھریلی زمین تھی۔ سر ایک پتھر سے ٹکرایا اور آنکھوں میں سورج اتر آیا۔ پھر گہری تاریکی چھا گئی۔ نہ جانے کب تک یہ کیفیت رہی۔ ہوش آیا تو ماموں ریاض کی آواز سنائی دی۔ کیسی طبیعت ہے مسعود؟ کیا حال ہے بیٹے؟ میری آنکھوں میں دھندلاہٹ تھی، کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ کیفیت دور ہوئی۔ والدہ کا چہرہ نظر آیا، پھر ان کی رندی ہوئی آواز ابھری۔ مسعود بیٹے، آنکھیں کھولو۔ کیسی طبیعت ہے بیٹے؟ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، گزرے ہوئے واقعات یاد تھے۔ وہ خوفناک لمحات پوری طرح ذہن میں تھے۔ بے اختیار میرا ہاتھ سینے پر پہنچ گیا۔ وہاں کچھ موجود نہیں تھا۔ دل کو قرار سا ہوا۔ میں نے ماموں ریاض کو دیکھا، والدہ کو دیکھا اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن ماموں ریاض نے جلدی سے میرے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں، لیٹے رہو، بہت کمزور ہو گئے ہوگے، لیٹے رہو۔ کیسی طبیعت ہے؟ میں نے کہنا چاہا ٹھیک ہوں، مگر منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، دوبارہ کوشش کی، مگر گلا بھنچا ہوا تھا، آواز نہ نکل سکی۔ چائے لے آؤں؟ والدہ نے کہا۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا ہے، آپ لے آئیے، ریاض ماموں بولے، اور والدہ اٹھ کر باہر نکل گئیں۔ میں اپنے گھر میں تھا، اپنے کمرے میں تھا، نہ جانے یہ سب کیسے ہوا تھا اور میری آواز کو کیا ہو گیا تھا۔ ماموں ریاض نے کہا، بولو مسعود میاں، کیا ہوا تھا؟ پیر پھاگن کے مزار پر کیوں گئے تھے؟ وہاں بے ہوش کیسے ہو گئے تھے؟ تمہیں اندازہ ہے کہ پورے 2 دن کے بعد ہوش میں آئے ہو، سخت بخار میں پھنک رہے تھے۔ وہاں مزار کے مجاوروں نے تمہیں بے ہوش پڑے پایا تھا۔ اتفاق سے میرے ایک شناسہ حیدر علی مزار پر فاتحہ پڑھنے گئے ہوئے تھے، تمہیں جانتے تھے۔
وہی تمہیں یہاں تک لائے تھے۔ کیا واقعہ ہوا تھا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میں نے بولنے کے لیے زور لگایا مگر آواز کسی طرح نہ نکل سکی اور میرے چہرے پر بے بسی پھیل گئی۔ ماموں ریاض کو شدید احساس ہو گیا تھا۔ ان کے چہرے پر تشویش کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ اتنی دیر میں والدہ چائے لے آئی تھی۔ ماموں ریاض بولے، یہ بول نہیں پا رہا باجی۔ ہیں؟ والدہ متوحش لہجے میں بولی، ہاں یوں لگ رہا ہے جیسے بولنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن آواز نہ نکل رہی ہو۔ کیا ہو گیا میرے بچے کو؟ الہی خیر، کیا ہو گیا اسے؟ والدہ صاحبہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حوصلہ رکھیں باجی، اللہ بہتر کرے گا۔ اٹھو مسعود میاں، چائے پی لو، بدن میں جان آئے گی۔ مجھے اٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ ماموں میاں نے چائے کی پیالی میرے ہونٹوں سے لگائی مگر منہ ہی نہ کھل سکا۔ لاکھ کوشش کی مگر ہونٹ ایک دوسرے سے چپک کر رہ گئے۔ ماموں ریاض اب بے حد پریشان نظر آنے لگے۔ پھر وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولے، چمچہ لے آئیے، شاید منہ کھولنے میں دقت ہو رہی ہے۔ تمام جتن کر لیے گئے مگر میرا منہ نہ کھلا۔ والد صاحب بھی آ گئے۔ مجھ پر تبصرے ہوتے رہے۔ والد صاحب کی امام پر مجھے کاغذ تھما دیا گیا تاکہ میں لکھ کر کچھ بتانے کی کوشش کروں لیکن میری انگلیاں اکڑ گئیں۔ قلم پر گرفت ہی قائم نہ رہ سکی۔ شام کو کئی ڈاکٹر آئے، میرے معائنے ہوئے لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ میں غذا اور پانی سے محروم ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے مشورہ کیا کہ ہسپتال میں داخل کر دیا جائے، ہو سکتا ہے فالج کا اثر ہو۔ سب لوگ میرے سامنے ہی باتیں کر رہے تھے۔ ان کی باتیں میری سمجھ میں آ رہی تھیں مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ طے یہ ہوا کہ دوسرے دن مجھے ایک اچھے ہسپتال میں داخل کیا جائے گا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔